الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور کروڑ حد درود و سلام و محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ دراصل آج ہم ایک ضروری اور اہم مہم کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ہے فارمولوجی، فیزیولوجی پلس سائیکولوجی از اکول ٹو ڈرگ ایڈیشن۔ دراصل ڈرگ ایڈیشن یہ اس تمام کے تمام معاشرے کا بہت ہی اہم موضوع بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان نشے کی عادت میں دھت ہوتے جا رہے ہیں اور پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ عالم ایک ڈرگس کے تعلق سے ایک تصور پیش کرتا ہے کہ دی ڈرگ ایڈیشن از اے کنڈیشن in which any human being، یہ ایک ڈرگس کا لینا، اس کا استعمال کرنا، کوئی بھی شخص جس کو استعمال کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میرا جو ایٹماسفیئر ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے یا میں بہتر فیل کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اس ڈرگس کو لینے کی وجہ سے ہے۔ جو بندہ ڈرگس لیتا ہے یہ قدرتی طور پر اس کے اندر یہ تصور ڈیولپ ہوتا ہے اور یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ دراصل یہ مزاج، یہ تصور مکمل طور پر کھوکھلا ہے اور یہ کھوکھلا پن اسے بھی کھا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو کھا جائے گا اور پورے کے پورے معاشرے کو تباہ کر جائے گا۔ آج اسی تباہی کو بچانے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچانے کے لیے ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارے نوجوان محفوظ رہ سکیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کسی ظالم سے مشورہ کیا گیا، ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں اپنے دشمن کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کی بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس ظالم نے ایک مشورہ دیا، تم بہتر یہ ہے کہ اسے قتل نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ روز مرے، اس کی ماں روز مرے، روز آہ و بکا کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو تم نشے کی عادت میں ڈال دو۔ جب کسی نوجوان کو نشے کی عادت لگ جاتی ہے، اس کا گھرانہ، اس کا باپ، اس کا ماں، اس کی ماں، وہ روز مرتے ہیں، وہ روز آہ و بکا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ سب سے بڑی لعنت بن چکی ہے اور ہم تمامی لوگوں کے اوپر یہ مینڈیٹ، یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم اس گندگی کے خلاف اٹھ کھڑے رہیں اور پرزور اس کا مظاہرہ کریں اور نوجوانوں کو اس گندگی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو آپ یہ ہمارے پیچھے بینر دیکھ رہے ہیں کہ چلو ہم سب مل کر سماج کو سدھاریں، یہ ہم سب پر ضروری ہے، ہم سب پر ضروری ہے۔ تو میں آپ سے پرزور طریقے سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک گھر کا معاملہ ہے، یہ ہر گھر کا کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس مارچ میں آپ تشریف لائیں جو تقریباً 15 اگست کو ہونے والا ہے، جس کی تفصیلات مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ والحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تمام سامعین، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسان کے اندر ایک فطری چیز، بھلائی والا مادہ رکھا، جس کو ہمارے بیجاپور کی زبان میں ترس کہتے ہیں۔ کسی پر ترس کھانا، کسی کے لیے اچھا سوچنا۔ ابھی مولانا نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائیں، خصوصی طور پر وہ چیزیں جن چیزوں کی طرف آج
ہمارا معاشرہ لگا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر نوجوان طبقہ نشہ میں، لڑائی جھگڑے میں، قتل و غارت گری میں، وقت کو ضائع کرنے میں، موبائل کے غلط استعمال میں، گالم گلوچ میں، بیاج بڈی میں، سود کے کاروبار میں، یہ ایسے جرائم ہیں جن سے ہمارا معاشرہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت میں ہر ذی شعور کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں کیوں کر سماج کی ان برائیوں کو دور کروں۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتا کر اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل فلاں شہر کو جاؤ اور اس پر فلاں فلاں عذاب نازل کرو، ختم کر دو سب کو۔ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب کے ساتھ اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ جس شہر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس بستی کو میں ہلاک کروں، اس پر آپ کا عذاب نازل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل پہلے اس پر نازل کر، پھر اس کے بعد پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کر۔ وہ اس لیے کہ یہ جو شخص ہے جو عبادت کرنے والا ہے، یہ اپنی عبادت میں مگن رہا، لیکن قوم و سماج میں برائیاں ہوتی رہیں، میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، زمین کو گناہوں سے ملوث کیا گیا۔ اس کو پتا بھی تھا، یہ آ سکتا تھا، لوگوں کو بتا سکتا تھا، روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہ کیا، بلکہ احادیث کے الفاظ سے ترجمہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی، اس کا چہرہ سرخ تک نہ ہوا۔ جبرائیل پہلے اس پر عذاب نازل کر، پھر ساری قوم پر نازل کرنا۔ اس حدیث کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے سنیں گے، غور سے سوچیں گے اور اپنی حالتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے محلے کوچوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے شہر کے ہوٹلوں کے سامنے، چوراہوں پر، کٹوں پر، گرانڈوں میں، رات کے وقت میدانوں میں جاگنا، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بتائیے ان کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ہم سب کی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں یوں ہی خیر امت نہیں کہا، بلکہ اللہ نے خیر امت کہنے کے لیے جن صفات کا ذکر کیا ہے، پہلی ہی صفت یہ بتائی، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے ان چیزوں سے روکنا، ان کو بھلی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا، یہ ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمارے شہر بیجاپور میں ہر تنظیم کے افراد، ہر تنظیم کے ذمہ دار اسی کشمکش میں تھے، اور اپنے طور سے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کیوں کر اپنے نوجوان طبقے کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے لوگوں کو کس انداز سے ہم منشیات سے اور دوسرے اور تخریبی چیزوں سے اور جرائم سے کیوں کر روک سکیں۔ اس کے لیے ہم اپنے طور سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا عمل جو اجتماعی طور پر ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں یہ افراد بیٹھے، اور سارے افراد بیٹھ کر ایک پہلا اسٹیپ اور پہلا قدم ہم نے یہ سوچا کہ 15 اگست کو ہمارے اس ملک عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی۔ ہم نے یہ سوچا کیوں نہ ہم لوگوں کے درمیان میں چل پھر کر آواز لگائیں
کہ ہمیں 15 اگست کو ہمارے فریڈم فائٹرز نے اپنی جان گنوائی، اپنے بال بچوں کی قربانی دی، اپنی دھن دولت کی قربانی دی، کیوں؟ آزادی کے لیے۔ جب یہ آزاد ہوا 15 اگست کو، تو کیوں نہ ہم اس دن کے اندر 15 اگست کو چل پھر کر لوگوں میں آواز لگائیں کہ چلو دیش بھی آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، ہم یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ پوری سماج کو ہم نشے سے اور دوسرے جرائم سے انشاءاللہ آزاد کریں گے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب لوگوں نے یہ پہلا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم ایک ریلی کریں گے جو اللہ پور بیس سے نکلے گی۔ اللہ پور بیس سے ہوتے ہوئے حکیم چوک آئے گی، پھر حکیم چوک سے جامع مسجد ہوتے ہوئے بڑی کمان جائے گی، بڑی کمان سے پھر عطاءاللہ سرکل، پھر وہاں سے داتری مسجد کے پاس بس اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد نئی روڈ کے پاس، اور نئی روڈ سے ہوتے ہوئے ببلیشور ناکہ، پھر وہاں سے ابراہیم روزے کے پاس اس ریلی کا، اس روڈ مارچ کا اختتام ہوگا۔ اس لیے میرے پورے شہریان بیجاپور سے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے سارے حضرات ان ساری تخریب کی چیزوں سے، جرائم سے پریشان ہیں۔ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، بنتی ہے، اپیل ہے کہ وہ لوگ اپنے کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر 15 اگست کو ٹھیک 11 بجے آپ اللہ پور بیس کو پہنچے۔ انشاءاللہ یہ روڈ جو مارچ ہے وہاں سے نکلے گا، اور انشاءاللہ 2-3 گھنٹہ ظہر کی نماز تک انشاءاللہ ابراہیم روزے تک پہنچے گا۔ امید ہے کہ اس روڈ مارچ کے جو ہے لوگوں میں بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے سماج کے اندر کیوں کر اچھا بنائیں، اس کے اندر کیسے سدھار لائیں، اس کے لیے ہم خود بھی اچھا بننے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کے سامنے بھی ایک اچھا ماڈل پیش کریں گے۔ اس کے لیے گلی کوچوں میں جانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو ہمارا یہ عزم ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان عزائم کو پورا کر کے یہ جو ہمارا روڈ مارچ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے برائیوں کے سدباب کی کوششیں نہیں کی تو اس حدیث پاک کے مطابق عذاب جب نازل ہوگا تو سب کو لے کر ڈوبے گا۔ تو عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم سدباب کریں، کس کا؟ جرائم کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں عطاءاللہ دراکشی۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں بیجاپور شہر کی علماء کمیٹی کا، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تنظیموں کا اور سیاسی پارٹیوں کا، جنہوں نے بہت ہی عمدہ خیالات کا جو ہے اظہار کیا آپ لوگوں کے سامنے، کہ جس قدر معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی بڑا قدم جو ہے بیجاپور شہر کے اندر اٹھایا گیا ہے سبھی تنظیموں اور علماء کمیٹی اور دیگر پارٹیوں نے مل کر، کہ کل 15 اگست کے دن جو ہے 11 بجے، ٹھیک 11 بجے اللہ پور بیس سے لے کر ابراہیم روزہ تک جو ہے ایک پیدل یاترا رکھی جائے گی، جس میں جو ہے نشہ مکت کے تعلق سے اور دیگر جرائم جو بیجاپور کے اندر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیجاپور کا ماحول جو ہے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ گٹکا ہو، شراب نویشی ہو، یا پھر زناخوری ہو، یا پھر سود کا کاروبار ہو، یا پھر ذاتی دشمنیاں ہو، یا قتل و غارت گری ہو، اس ساری چیزوں کی وجہ سے آج بیجاپور بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بے حال ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی خامیازہ صرف اور صرف معصوم بچوں کو، نوجوانوں کو اور جو ہے دیگر بے قصور عورتوں کو تک کیا ہے اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کے چلتے ایک بہت بڑا قدم جو ہے علماء کمیٹی کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی سوچ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی گئی ہے۔ میں آپ شہر کے تمام نوجوانوں سے اور عوام سے دلی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ہمارے پیدل یاترا میں شامل ہوں، اور بڑے سے بڑے تعداد میں ہم لوگ مل کر اسے جو ہے انجام دیں گے اور اسے کامیاب کرنے کی جو ہے پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا نیک کام ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے بڑے دردمندانہ انداز میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، دردمندانہ طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے بیجاپور کو ایک دیمک کی طرح جو ہے لگ چکا ہے، نشہ اور جو ہے موبائل ایڈکٹس جہاں تک بھی ہمارے نوجوانوں میں ایک عادت سے آ گئی ہے، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ایک مہم چلا رہے ہیں علماء کرام۔ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم سب ان کا ساتھ دیں اور یہ پیدل یاترا کو جو ہے کامیاب کریں۔ السلام علیکم۔